XML DOM میں ہمارا ٹاپک ہے ایڈ نیو ایٹریبیوٹ، کہ ہم کس طرح سے نیا ایٹریبیوٹ کریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ DOM. دا سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ سیٹ دا ویلیو آف این ایٹریبیوٹ. تو سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ایک ویلیو ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو سیٹ کر سکتا ہے. اگر وہ ایٹریبیوٹ ایگزسٹ نہ کر رہا ہو تو اس ایٹریبیوٹ کو کریٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس چیز کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ڈیمو سے ایڈ نیو ایٹریبیوٹ ڈاٹ HTML. اور اس کو جب ڈیمونسٹریٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس ڈیمو کو کنکلوڈ کریں گے سلائڈس پہ. تو دیکھتے ہیں ڈیمو. ابھی ہم نے بکس ڈاٹ XML فائل کو لوڈ کیا اور اس میں روٹ ایلیمنٹ ہے بک اسٹور. بک اسٹور میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ بکس کی انفارمیشن ہوتی ہے یا بکس ہوتی ہیں. تو یہاں پر XML فائل میں آپ بکس کو ٹیگس کے تھرو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جو یہ اسٹارٹنگ ٹیگ ہے اور یہاں پر اینڈنگ ٹیگ ہے، یہ بیسیکلی ایک بک کی انفارمیشن ہے جو فزیکلی ایک بک اسٹور میں ہو سکتی ہے. اور ہر بک جو ہے دوسری بک سے ڈفرینشیٹ ہو رہی ہے آن دا بیسس آف کیٹیگری. کیٹیگریز سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کیٹیگری یا کس ٹائپ کی بک ہے. اور اس کے بعد اس انکلوزنگ ٹیگ کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے یہ ایکچولی اس بک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، جیسے اس بک کا ٹائٹل اور وہ کس لینگویج میں ہے، آتھر کون ہے، ایئر، پرائز، اس کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ بک کے ٹیگ میں بھی یہی انفارمیشن ہے، لیکن انفارمیشن انفیکٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہی ٹیگز ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ایڈ نیو ایٹریبیوٹ ڈاٹ HTML. یہ ایک HTML ڈاکومنٹ ہے. اس میں باڈی کا ٹیگ ہے، یعنی یہ چائلڈ ٹیگ ہے باڈی. اس کے اندر ایک پیراگراف کا ٹیگ ہے جس کو ہم یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک ID دے رہے ہیں ڈیمو. یہاں سے ہمارا اسکرپٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اسکرپٹ میں جو یہ پیس آف کوڈ ہے اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ XML HTTP ریکویسٹ کا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس کو مینٹین کر رہے ہیں XHTTP میں. یہاں پر آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ یہ فنکشن کال کر رہے ہیں انفیکٹ کہ آپ کی XML HTTP ریکویسٹ جو آپ سرور کو کر رہے ہیں، سرور اس کا رسپانس دینے کے لیے ریڈی ہے اور سرور اویلیبل ہے. یہ باتیں میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں پریویس سلائیڈز میں، تو آپ وہاں ریفر کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہ کنڈیشنز میٹ کر رہی ہیں تو مائی فنکشن کو کال کر دیں اور اس میں XML HTTP ریکویسٹ کا آبجیکٹ پاس کر دیں. اور ساتھ ہی بکس ڈاٹ XML فائل جو ہے یہ لوڈ ہو چکی ہوگی میموری میں. اور یہاں پر جب یہ فنکشن کال ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ فنکشن کال ہوا تو یہاں پر XML ڈاٹ رسپانس XML یعنی جو فائل XML جو بکس ڈاٹ XML فائل ہے یہ میموری میں جب لوڈ ہوئی اس کا ڈاکومنٹ ٹری جو تھا وہ XML ڈاک میں ریٹریو ہو گیا. اب XML ڈاک جو ہے بیسیکلی وہ آبجیکٹ ہے جس کے ذریعے ہماری بکس ڈاٹ XML کا ٹری جو ہے وہ پورا ایکسیسیبل ہے. تو یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں XML doc ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم ٹائٹل. تو جتنے بھی ٹائٹلز ہیں وہ X میں ریٹریو ہو جائیں گے. اب X0 تو فرسٹ ٹائٹل. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ملٹیپل ٹائٹلز ہیں، یہ بھی ٹائٹل ہے، یہ بھی ٹائٹل ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے جو فرسٹ ٹائٹل ہے. تو X0 سے ریفر کیا جا رہا ہے اسے ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ. تو اس ٹائٹل کا ایک ایٹریبیوٹ سیٹ کر رہے ہیں ایڈیشن. ڈبل کوٹس میں جو ویلیو دے رہے ہیں یہ بیسیکلی ایٹریبیوٹ کا نام ہے، اور کوما کے بعد ڈبل کوٹس میں جو ویلیو دے رہے ہیں یہ بیسیکلی اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہے فرسٹ. تو ایڈیشن از اکول ٹو فرسٹ. اور ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی ID. تو آپ اپنے کرنٹ ڈاکومنٹ میں سرچ ہو رہی ہے یہ، اور دیکھ سکتے ہیں اس آپ ٹیگ کو سرچ کر رہے ہیں یا اس ایلیمنٹ کو سرچ کر رہے ہیں جس کا ID ڈیمو ہے. تو یہ پیراگراف ہے جس کا ID ڈیمو ہے. اس کی انر HTML میں اٹ مینس کہ اس کے ٹیگس کے درمیان ایکول ٹو ایڈیشن کالن یہ یعنی ایز اٹ از اسٹرنگ لکھا ہے گا پلس X0 ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ ایڈیشن. تو جب ہم گیٹ ایٹریبیوٹ لگاتے ہیں اور ایٹریبیوٹ کا نام دیتے ہیں تو انفیکٹ اس کی ویلیو یہاں پر ڈسپلے ہو جاتی ہے. جب ہم اسے موزیلا فائرفاکس میں چلا کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیشن از اکول ٹو فرسٹ. تو یہاں پر کنکلوڈ یہ ہوا کہ ہم سیٹ ایٹریبیوٹ کے فنکشن کے ذریعے کوئی بھی ایٹریبیوٹ کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ ٹیگ کے اندر اور اس کو ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ڈیمو ایڈ نیو ایٹریبیوٹ ڈاٹ HTML. اس میں سب سے پہلے ہم نے بکس ڈاٹ XML فائل کو لوڈ کیا اور اس کے بعد ویلیو آف ایٹریبیوٹ ایڈیشن
ویلیو یعنی ایک ایٹریبیوٹ کریٹ کیا ایڈیشن اور اس کو ویلیو دی فرسٹ تھرو سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ. دیر از نو میتھڈ کال ایڈ ایٹریبیوٹ. بیسیکلی ہمارے پاس جو سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہے, ایڈ ایٹریبیوٹ کوئی میتھڈ نہیں ہے. تو اگر ایٹریبیوٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا تو وہ نیا کریٹ ہو جائے گا. اگر ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کی ویلیو اپڈیٹ ہو جائے گی ود دا نیو ویلیو جو آپ بعد میں پاس کر رہے ہیں. دا سیٹ ایٹریبیوٹ ول کریٹ اے نیو ایٹریبیوٹ اف دا ایٹریبیوٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو یہ بات آلریڈی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. تو ہوپ فلی اس سے آپ کو سیٹ ایٹریبیوٹ کے فنکشن کے حوالے سے کلیئرٹی آئی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں ایڈ ٹیکسٹ ٹو اے ٹیکسٹ نوڈ, اور اس کے لیے جو فنکشن ہے انسرٹ ڈیٹا. دا انسرٹ ڈیٹا میتھڈ انسرٹ ڈیٹا ان ٹیکسٹ نوڈ. انسرٹ ڈیٹا کا جو میتھڈ ہے یہ بیسیکلی کسی ٹیکسٹ نوڈ کے اندر اگر آپ ڈیٹا اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نیا ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دا انسرٹ ڈیٹا میتھڈ ہیز ٹو پیرامیٹر, آفسیٹ. آفسیٹ کا مطلب ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ, ویئر ٹو بگن انسرٹنگ کیریکٹرس, اینڈ اسٹرنگ ٹو انسرٹ. کس اسٹرنگ کو آپ پاس کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ یوز ہو سکتا ہے اس ٹیکسٹ نوڈ کا ٹیکسٹ. تو اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے ہم ایٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل میں, اور اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کنکلوڈ کر لیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیمو ایٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل ہم نے اوپن کی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک اسٹور کا ہمارا مین ٹیگ ہے جو کہ بیسیکلی فزیکل بک اسٹور کو ریفر کر رہا ہے. جس طرح سے بک اسٹور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکس ہوتی ہیں, تو یہاں پر ہم نے سیمپل کے لیے 4 بکس کی انفارمیشن اسٹور کی ہے ایکس ایم ایل فارمیٹ میں. تو ایکس ایم ایل میں آپ جو فزیکل آبجیکٹ ہے اس کو ٹیگس میں ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو بک ایک فزیکل چیز ہے بک اسٹور کے اندر, تو یہاں پر آپ نے اسے بک کے ٹیگ کے ساتھ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے ساتھ ریفر کیا. آگے ایٹریبیوٹ کے ذریعے اس کی ایک کیٹیگری ڈیفائن کر لی کہ یہ بک کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. یہ بک کی ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, جیسے ٹائٹل ہے, آتھر, ایئر اور پرائس. اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل بکس کی ہر ایک کے اندر یہی انفارمیشن آ رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ایڈ ٹیکسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. یہاں پر یہ ایک ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کا ٹیگ ہے جو کہ اس ایچ ٹی ایم ایل کے اندر انکلوزڈ ہے. یہاں پہ باڈی میں آپ نے ایک پیراگراف کا ٹیگ لگایا جس کا آئی ڈی ہے ڈیمو, اور یہ اسکرپٹ کا بیسیکلی ٹیگ ہے جس کے اندر آپ جاوا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں. انفیکٹ اس کوڈ کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ ایکس ایم ایل ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کا آپ نے آبجیکٹ کریٹ کیا اور اس کو ایکس ایچ ٹی ٹی پی ریفرنس میں مینٹین کر لیا. اس کوڈ میں آپ یہ فنکشن کال کر رہے ہیں, اور یہ فنکشن جو ہے انفیکٹ چیک کر رہا ہے کہ جو یہ چیک کر رہا ہے کہ آپ کا سرور جو ہے رسپانس دینے کے لیے ریڈی ہے. جو آپ نے ریکویسٹ جنریٹ کی اس کا رسپانس جنریٹ کر سکتا ہے سرور, اور سرور اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو مائی فنکشن کال ہو جانا چاہیے, اور اس میں ساتھ ہی آپ کی بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل میموری میں لوڈ ہو گئی ہے. یہاں پر آپ کچھ ویریبلز ہیں جیسے ایکس, ٹی ایکس سی اور ایکس ایم ایل ڈاک. یہ ویریبلز ہم نے کریٹ کیے. ایکس ایم ایل ڈاک میں آپ کی تمام جو بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل ڈوم میں لوڈ ہوئی ہے اس کو ریفر کرنے کے لیے ایکس ایم ایل ڈاک کو اب آپ یوز کر سکتے ہیں. ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم. تو یہاں پر ٹائٹل, جتنے بھی ٹائٹل ہیں ان میں سے جو پہلا ٹائٹل ہے انفیکٹ اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی چائلڈ نوٹ یعنی اس میں ایوری ڈے اٹیلین ہے اس کی چائلڈ نوٹ, کیونکہ ہم نے یہاں پر بھی 0 مینشن کر دیا. جو اس کی چائلڈ نوٹ ٹیکسٹ ہے انفیکٹ ایوری ڈے اٹیلین, وہ ایکس میں مینٹین کر لیا. تو ٹی ایکس ٹی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ نوڈ ویلیو. تو پہلے ٹائٹل کا جو چائلڈ نوڈ ہے وہ اس کا ٹیکسٹ ہی تھا, تو اس کی نوڈ ویلیو یہاں پر آ جائے گی ایوری ڈے اٹیلین. یہ آپ نے ٹی ایکس ٹی میں مینٹین کر لی, ساتھ ہی آپ نے بریک لگا دیا, اس کا مطلب نیو لائن. اب آپ کہہ رہے ہیں ایکس ڈاٹ انسرٹ ڈیٹا. انسرٹ ڈیٹا کا فنکشن جو ہے یہ کسی بھی ٹیکسٹ نوڈ کو رن ٹائم پہ اپڈیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ اس کا آف سیٹ دے رہے ہیں 0, یعنی اس کا مطلب آپ ایوری ڈے جو پارٹ ہے اس کو آپ بیسیکلی یا آپ اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو 0 اس کا آف سیٹ ہے. اور ود دا نیو ٹیکسٹ ایزی, تو آپ دیکھ لیں ایزی آپ نے لکھا, تو اب ٹی ایکس سی پلس اکول ٹو ایکس ڈاٹ نوڈ ویلیو, اب یہ اپینڈ ہو جائے گا یہ اس اپڈیٹ ہونے کے بعد ٹیکسٹ میں,
اور ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی ڈیمو جو آپ کا پیراگراف ہے جس کا آئی ڈی ڈیمو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے انر HTML میں یہ ٹیکسٹ اپینڈ کرتے ہیں یا اسائن کرتے ہیں. اور جب ہم اس فائل کو موزیلا پہ چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں ایوری ڈے اٹیلین جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ایزی ایوری ڈے اٹیلین، اور یہ اس کوڈ کی وجہ سے ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے ٹیکسٹ ڈاٹ HTML جس میں ہم نے ایک ٹیکسٹ نوڈ کو اپڈیٹ کیا ود نیو ڈیٹا ود دا فنکشن انسرٹ ڈیٹا. تو اس سے آپ کو جنرلی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم ایک آلریڈی کریٹڈ ٹیکسٹ نوڈ کو رن ٹائم پر بھی ود ڈفرینٹ ڈیٹا کے ساتھ ایڈٹ یا اپڈیٹ کر سکتے ہیں.